بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں. خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے. آج اسلام آباد اور راولپنڈی میں کافی طغیانی آئی. بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان بارشوں کے پانی نے نشیبی علاقوں کو لپیٹ میں لیا. اس سے نقصان بھی ہوا اور خاص طور پہ غریب لوگ ان کا نقصان ہوا جو رہتے تھے ڈھلوان میں، جن کے گھر تھے وہاں پہ، اور خاص طور پہ برساتی نالوں کے آس پاس ان کا کافی نقصان ہوا. تو اس کے لیے ان سے ہمدردی ہے ہماری پوری کی پوری. اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرے. لیکن ساتھ ہی ساتھ لوڈ شیڈنگ کا عذاب ایک دوسرا عذاب ہے، اور جیسی بارش ختم ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے حبس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر لوڈ شیڈنگ. راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت بدترین قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے. پورے ملک کا کیا حال ہوگا اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو آج 5 جولائی بھی ہے. 5 جولائی 1977 کو 1977 میں مارشل لا لگا تھا ملک میں. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے لگایا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ الٹا دیا گیا تھا. اور آج بھی 5 جولائی ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں 5 جولائی کا بھی ذکر کیا اور کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی. جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا تھا، اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا تختہ بھی الٹا گیا. اور جس طریقے سے سامراجی قوتیں اس میں انوالو تھیں، اسی طرح کا اس میں بھی انوالو تھیں. اس میں ہنری کسنجر صاحب کا نام بالکل لیا جاتا ہے، نمایاں ہے. اور اس وقت ڈونلڈ لو کا نام لیا جا رہا ہے، اور ایک مراسلہ بھی موجود ہے، ایک حقیقت موجود ہے، سب کچھ چیزیں موجود ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس مراسلے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اب تک جو حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور جتنے بھی کرداروں نے جو کردار ملوث تھے، ماسٹر پلیئر سمیت باقی سب، وہ اس وقت کافی پریشان ہیں. اور پریشانی کے عالم میں اس حد تک پریشان ہیں کہ نہ وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور حکم صادر کر رہے ہیں. کبھی ایاز امیر صاحب کی پٹائی کی جاتی ہے، ان پہ حملہ کیا جاتا ہے، شریف آدمی اور سیزنڈ آدمی. اور کبھی ایف آئی آرز درج کی جاتی ہیں شریف کے خلاف، عمران ریاض صاحب کے خلاف. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جمیل فاروقی، میں خود موجود ہوں اس وقت، انہی حالات سے گزر رہا ہوں. اور سمیع ابراہیم صاحب ہیں، اور باقی عدنان ہیں، دیگر ہیں، جتنے بھی ہیں ہمارے نوجوان لوگ ہیں بہت سارے. تو یہ سب کے سب ڈاکٹر معید ہیں، یہ سب کے سب اس وقت زیر عتاب ہیں. اور یہ چند لوگ ہیں، اور ڈبل فگر میں ابھی نہیں گئے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. دوسری طرف ہزاروں لوگ ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں. اور لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بس ہر آواز کو دبا دینا ہے، ہر آواز کو دبا دینا ہے. حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، یہ ہے ایٹیچیوڈ. تو میں یہ کہوں گا، عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی آج ذکر کیا، میرا بھی ذکر کیا، شریف صاحب کا ذکر کیا، سمیع ابراہیم صاحب کا، عمران ریاض کا، ڈاکٹر معید کا، جمیل فاروقی کا، عدنان کا، سب کا ذکر کیا، ارسلان کا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس کافی مواد موجود ہے، عمران خان صاحب کے پاس، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کا تختہ کیسے الٹا گیا، کون کون اس میں شامل ہے، کس کس کا کیا کردار ہے، اور یہ بھی کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور انہوں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کروا کے محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہ بیرون ملک ہیں اور محفوظ ہیں. اس کی بازیابی کے لیے جتنے بھی آپریشن کیے جائیں گے وہ ناکام ہوں گے. شری مزاری صاحبہ کو اٹھایا گیا اور ان کا فون چھینا گیا، ان فون کو ٹٹولا گیا، کچھ نہیں ملا. ایاز امیر صاحب پہ حملہ کیا گیا، ان کی پٹائی کی گئی. انہوں نے بھی بتا دیا کہ پوری داستان انہوں نے سنا دی کہ ایک صاحب نون صاحب ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، وہ اب برسر عام نام لیا جاتا ہے ان کا. تو میرا خیال ہے کہ وہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا جی ہاتھ تھولا رکھو. اور اس کے بعد پھر وہ سیمینار آ گیا. سیمینار کے بعد ان کو کال آ گئی کہ جناب آپ نے ہماری بات نہیں سنی. اور اس کے بعد پھر اگلا کام ہو گیا اور ان پہ حملہ ہو گیا، اور ان کا موبائل اور ان کا پرس لے گئے. پھر موبائل واپس کر دیا گیا. اس موبائل میں صرف ایک نمبر نہیں تھا جس میں یہ دھمکیاں شمکیاں دی گئی تھیں اور جس سے کال آئی تھی، جس میں میسیج محفوظ تھے. تو یہی چیز عمران ریاض، ان کے پاس سیکورٹی تھی، سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی وجہ بھی بتا دی کیوں سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے تھے. اور ہم آزاد منش ہیں جی، آزاد شہری ہیں، پھرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایات رہیں. تو لیکن انہوں نے سیکورٹی رکھی ہوئی تھی، اور سب سے پہلے ان کے لائسنس واپس لیے گئے. پھر ان کی بلٹ پروف گاڑی جو تھی وہ واپس لی گئی، اس کا لائسنس این او سی معطل کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا ہے. ان کا بھی یہی تھا کہ ان کو بھی اٹھائیں گے، ٹھکنتری کریں گے، ماریں پیٹیں گے، اور اس کے بعد
موبائل چھینیں گے، موبائل سے ڈاٹا لیں گے، پتہ کریں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ کیونکہ ہمارے ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں رہ گیا کہ کوئی پاکستان کے لیے اور اپنی ضمیر کی آواز پہ بول بھی سکتا ہے، کسی کی اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے تئیں بھی کوئی پاکستانی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ ہی نہیں رہی، اور کیوں یہ اس لیے نہیں رہی کہ آپ لوگ خاص ایک ماحول میں رہتے ہیں، اور آپ کو جو کہا جاتا ہے کہ بس یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، تو اب وہ کرنے ورنے کا سارا دور گیا ہے گزر۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سارا چل رہا ہے اس وقت، پورا ملک اس وقت ایک طرف ہے، اور چند پلیئرز ایک طرف ہیں، اور اپنی بقا کے لیے، اپنی ایگو کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، تو یہ جیتیں گے نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ان کی جیت نہیں ہے، ان کی شکست ہے، 100% شکست ہے، 100%۔ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو کبھی بات کی جاتی ہے 1 سال، کبھی بات کی جاتی ہے 2 سال، کبھی بات کی جاتی ہے کہ جناب ایوب خان صاحب بھی تو رہ چکے ہیں، بپن راوت کی بات کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ کیا ہوگا میکسیمم، کیا ہوگا میکسیمم، کتنا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، تو یہ کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے سب کے پاس ہے، خان صاحب کے پاس بھی ثبوت موجود ہے، اور خان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ان کو خوف نہیں ہے کسی چیز کا، کہ وہ خوف کی وجہ سے نہیں۔ ہم خان صاحب، میں یا باقی ارشد، ہم شرم و حیا کی وجہ سے چپ ہے کہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے، پاکستان کے اداروں کو نقصان نہ پہنچے، اور مورل ڈاؤن نہ ہو، جس کا آپ کو بہت زیادہ مورل ڈاؤن نہ ہو باقی لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں خوف کسی کا نہیں ہے۔ عمران خان کو آپ نے کر کے دیکھ لیا، اور عمران ریاض خان کو، ارشد شریف کو کر کے دیکھ لیا، سمیع ابراہیم صاحب کو کر کے دیکھ لیا، ڈاکٹر موہت کو کر کے دیکھ لیا، جمیل فاروقی کو کر کے دیکھ لیا، عدنان کو کر کے دیکھ لیا، کتنے لوگوں کو آپ کر کے سب کچھ کر چکے ہیں۔ صدیق جان کو آپ نے کر کے دیکھ لیا، اور بہت سارے لوگ ہیں، شہاب ہیں ان کو کے دیکھ لیا، وقار ہے ان کو دیکھ لیا۔ کیا کوئی اپنے موقف سے ہٹا؟ کیا آپ لوگوں نے ان کو برائب آفر نہیں کی ہوگی نا؟ تو نہیں مانے وہ، کیا وجہ؟ تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ دنیا بدل گئی ہے۔ یہ 5 جولائی 1977 نہیں ہے، یہ 5 جولائی 2002 ہے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ الٹا، اس کے کردار سامنے آ چکے ہیں، نون ہے، ہنری کسنجر صاحب کا نام لیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ سامراج اور اس وقت ڈونلڈ ڈو کا نام لیا جا رہا ہے۔ مراسلہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، سائفر جو ہے اس میں چیخ چیخ کے وہ مراسلہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے، اور اس کی ابھی تک تردید نہیں ہوئی، اس کانٹینٹ کی کوئی تردید نہیں کر رہا، کانٹینٹ کی کوئی تردید نہیں کر رہا، نہ واشنگٹن نہ پاکستان، کسی نے کانٹینٹ کی تردید نہیں کی، بلکہ اس کانٹینٹ کی تصدیق کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تصدیق کی ہے، موجودہ وزیر اعظم احسن اقبال صاحب نے تصدیق کی ہے اس کی، شہباز شریف صاحب تصدیق کر رہے ہیں، اور سب کی تصدیق ہو رہی ہے، اور ہم اس الجھے ہیں سازش مداخلت۔ تو یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، ان کے ٹیلی فون محفوظ نہیں ہے، ان کی لینڈ لائن محفوظ نہیں ہے، وہ اپنی بیگم سے بات کرتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، وہ اپنے سیکٹری سے بات کرتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑی لے کے جا رہے ہیں برائی، تباہی کی طرف، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ میرے بارے میں خان صاحب نے کہا، ڈاکٹر بابر اعوان نے ذکر کیا، ان کا بہت بہت شکریہ سب کا، کہ میں بیرون ملک ہوں۔ تو میں بیرون ملک کسی وجہ سے ہوں کہ میں نے تو واپس آنا تھا، تو مجھے ایک کیا کہنا چاہیے جی، 1 سٹار کا فون آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ضمانتیں کروا لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کرنا تو ہم نے ہے نا جو کچھ کرنا ہے، اور ہم آپ کو جہاز کے ایپرن سے اٹھا لیں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو یہ باتیں اس طرح کی جب آپ لاقانونیت ہوگی، اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سمپل کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ نے کام کر لیا، لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، آپ کے 5000 لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، 10-12 لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ کا نیریٹو، آپ کا بیانیہ، آپ کا ایکٹ اتنا تگڑا ہے تو پھر تو لوگوں کو بولنا چاہیے، جو مرضی کرتے ہیں گفتگو۔ تو 5000 اگر آپ کے حق میں بول رہا ہے، اگر کوئی
10-20 لوگ جو ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں بول رہے تو وہ خود بخود ہی ان کی آواز دب جائے گی. آپ ان آوازوں کو اٹھائیں، یہ آوازیں خود بخود دب جائیں گی. آپ نے کیا کیا، آپ نے ان آوازوں کو بھی دبانا شروع کر دیا. اور ثبوت سب کے پاس ہیں، ثبوت ارشد شریف صاحب کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، عمران ریاض صاحب کے پاس بھی ہیں، عمران خان صاحب کے پاس بھی ہیں، اور سمیع ابراہیم صاحب کے پاس بھی ہیں، بھٹی صاحب کے پاس بھی ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب کے پاس بھی ہیں. ان کو بھی رگڑا لگانا شروع کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ساروں کے پاس، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ثبوت تو آدھا ثبوت، آدھے سے زیادہ ثبوت تو پارلیمان میں بیٹھا ہے، جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں وہ سارے بتاتے ہیں. وہ جیسے جیسے مل کے آتے تھے ہمیں بھی بتاتے تھے، باقیوں کو بھی بتاتے تھے، آج ہماری ملاقات ہوگی، آج ہماری ہوگی، آج ہماری ہوگی. تو آپ کون کون سا ثبوت ختم کریں گے؟ ثبوت تو سارا موجود ہے. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ 5 جولائی 1977 سے 5 جولائی 2022 بڑا فرق ہے. اور ضیاء الحق صاحب نے 11 سال لگائے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی اور پورے کا پورا خاندان جلا وطن ہو گیا تھا. اور اس کے بعد شاہ نواز بھٹو، ان کے جو بیٹے تھے، وہ پراسرار طور پہ ان کی ہلاکت ہو گئی تھی. اور اس کے باوجود 1986 میں جب 86-87 جب محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں تو ان کا جو استقبال ہوا تھا وہ وہی تھا، اس سے زیادہ تھا جو 5 جولائی 1977 کو ان کی مقبولیت اس سے کہیں زیادہ مقبولیت تھی. 11 سال ضیاء الحق صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کے لیے اتنا زور لگایا، پوری کی پوری مشینری استعمال کی گئی، حکومتی مشینری، لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو قبر میں بھی موجود ہے لیکن زندہ ہے اور پیچھا نہیں چھوڑ رہا. اور اس نے سیاستدانوں کی طرف سے اپنا صدقہ دیا، اپنی جان کا نذرانہ دیا. اس کے بعد کسی سیاستدان کو سزائے موت نہیں ہو سکتی. وہ ہیں سب یہ جتنے بھی اس وقت کھا رہے ہیں، بشمول ان کی فیملی اور زرداری صاحب، تو وہ سارے کے سارے آ کے بیٹھ گئے ہیں اقتدار میں. اور وہی شریف فیملی، بھٹو فیملی، زرداری فیملی، اور جو مروانے والے تھے وہ بھی، جو مارنے والے تھے وہ بھی، سارے اب اکٹھے اور چل رہا ہے. تو پاکستان کے عوام یہ قبول نہیں کر رہے، اب پاکستان کے عوام کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اس لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ انتخابات کروائیں، عام انتخابات کروائیں، جو جیتے گا اس کو اقتدار مل جائے گا. اور یہ جو آر سی او ہے، اس کا جتنا مرضی اس کو کھینچیں گے، نہ جو آر سی او کے تحت آئے ہیں نہ ان کی نیک نامی ہونی ہے کبھی، اور جنہوں نے کروایا ہے وہ تو سبق سیکھ چکے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہینڈ ہو گیا ان کے ساتھ، کیونکہ ان کو بھی جھوٹ بولا گیا تھا، تو جھوٹ بول بول کے یہ سارا کچھ کروایا گیا تھا. تو جناب یہ ہیں چیزیں. اللہ خیر کرے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی فوج زندہ باد. افواج پاکستان کے جوانوں کو، خاص طور پہ افسروں کو جو دفاع وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ہم سب بھی آپ کے ساتھ ہیں، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ پہ کبھی بھی آپ کا بال بھی کبھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ اپنا کام جاری رکھیں، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. پاکستان کے عوام موجود ہیں اور باقی کچھ لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ چلتا رہے گا یہ سارا سلسلہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.